اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ بنی اسرائیل سے پوچھو تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی اور وہ ایمانداروں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل کو میں نے بہت سے معجزات دکھلا دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کی لکڑی، ان کے ہاتھوں کی روشنی، ان کے لیے دریا کو چیر دینا، ان سب پر سخت گرمیوں میں ابر کا سایہ کرنا، من و سلوہ اتارنا وغیرہ وغیرہ، جن سے میرا خود مختار فعال کل ہونا صاف ظاہر ہے۔ اور میرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کھلی تصدیق تھی، لیکن تاہم ان لوگوں نے میری ان نعمتوں کا کفر کیا اور بجائے ایمان لانے کے کفر پر اڑے رہے۔ میری نعمتوں پر بجائے شکر کے ناشکری کی، پھر بھلا میرے سخت عذابوں سے یہ کیسے بچ رہیں گے؟ یہی خبر کفار قریش کے بارے میں بھی بیان فرمائی ہے، جس میں ارشاد ہے کہ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر میں بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر یعنی جہنم جیسی بدترین قرارگاہ میں پہنچا دیا۔ پھر بیان ہوتا ہے کہ یہ کفار صرف دنیاوی زندگی پر دیوانے بنے ہوئے ہیں۔ مال جمع کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کرنا یہی ان کا رنگ ڈھنگ ہے، بلکہ جو ایماندار ہیں اس دنیا فانی سے سیر چشم ہے اور پروردگار کی رضامندی میں اپنے مال لٹاتے رہتے ہیں، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ حقیقی نصیب والے یہی لوگ ہیں۔ قیامت کے دن ان کے مرتبے دیکھ کر ان کافروں کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اس وقت اپنی برتری اور ان کی برتری دیکھ کر معاملے کو اونچ نیچ سمجھ میں آ جائے گی۔ روزی دینا جسے اللہ جتنی چاہے دے دے، جسے چاہے بے حساب دے، بلکہ جسے چاہے یہاں بھی دے اور وہاں بھی دے۔ حدیث شریف میں ہے، اے ابن آدم تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھے دیتا ہی چلا جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جاؤ اور عرش والے سے تنگی کا خوف نہ کرو۔ قرآن میں ہے تو جو کچھ خرچ کرو رب اس کا بدلہ دے گا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے، اے اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والے کو برکت عنایت فرما۔ دوسرا کہتا ہے، اے بخیل کے مال کو برباد کر، اے اللہ بخیل کے مال کو برباد کر۔ اور حدیث میں ہے کہ انسان کہتا رہتا ہے، میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال وہ ہے جسے تو نے کھا لیا، وہ تو فنا ہو چکا ہے، اور جسے پہن لیا وہ بسیدہ ہو گیا۔ ہاں جو تو نے صدقہ میں دیا اسے تو نے باقی رکھ لیا، اس کے سوا جو کچھ ہے اسے تو دوسروں کے لیے چھوڑ کر یہاں سے چل دے گا۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ دنیا اس کا گھر ہے، جس کا گھر نہ ہو دنیا اس کا مال ہے، جس کا مال نہ ہو دنیا کے لیے جمع وہ کرتا ہے جسے عقل نہ ہو۔ صدق اللہ